بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ہمارے چینل پر خوش آمدید۔ رات 2 بجے کے قریب جب سردی نے مزید شدت پکڑی اور میں بخار سے تھر تھر کانپنے لگی تو میری سینئر ڈاکٹر میری حالت دیکھ کر کہنے لگی، ڈاکٹر جویریہ آپ گھر جائیں اور آرام کریں، صبح او پی ڈی میں زیادہ رش ہوگا کیونکہ پیر کا دن ہے، آپ کی طبیعت کا ٹھیک ہونا بہت ضروری ہے۔ آج ویسے بھی مریض کم ہیں اور تقریباً سارے ہی مریض سو رہے ہیں، میں یہاں کا چارج سنبھال لیتی ہوں۔ ویسے تو میری ہفتے میں 3 یا 4 دن نائٹ ڈیوٹی ہوا کرتی تھی، لیکن او پی ڈی پر میرے ساتھ دوسری ڈاکٹر ماریا چھٹیوں پر تھیں، اسی لیے مجھے رات کی ڈیوٹی کے ساتھ صبح کی او پی ڈی بھی اکیلے ہی دیکھنی پڑ رہی تھی۔ ڈاکٹر خولا کی یقین دہانی پر میں نے اپنے مریضوں کی شیٹ ان کے حوالے کی اور اسپتال کی گاڑی میں بیٹھ کر گھر پہنچ گئی۔ میں نے سوچا تھا کہ گھر جا کر سکون کا سانس لوں گی اور آرام سے سو جاؤں گی۔ دوا تو میں پہلے ہی کھا چکی تھی، بس تھوڑے سے آرام کی ضرورت تھی کیونکہ کافی دنوں سے او پی ڈی میں رش زیادہ ہونے کی وجہ سے ہمیں آرام بھی نہیں مل سکا تھا۔ لیکن مجھے کیا خبر تھی کہ گھر جا کر سکون ملنے کی بجائے مجھ پر کیسی قیامت گزرے گی۔ سردی آج کل زوروں پر تھی اور لوگ بہت زیادہ بیمار ہو رہے تھے۔ بند گاڑی میں بیٹھ کر بھی میں ٹھنڈ سے کانپ رہی تھی اور اس وقت تو مجھے ڈاکٹر ماریا پر بھی غصہ آ رہا تھا، جنہیں اتنی ٹھنڈ کے موسم میں شادی کرنے کی سوچ گئی تھی اور وہ شادی کر کے چھٹیوں پر چلی گئی تھی اور ان کے حصے کی او پی ڈی کی ذمہ داری میرے کاندھوں پر آ گئی تھی۔ میں گاڑی سے اتری اور پرس سے گھر کی چابیاں نکال لی۔ مجھے یقین تھا کہ بھابھی رات کے اس پہر گہری نیند سو رہی ہوں گی، اسی لیے میں نے بنا آہٹ کیے گھر کا دروازہ کھولا اور خاموشی سے دبے پاؤں اندر داخل ہو گئی۔ میں انہیں نیند سے جگانا نہیں چاہتی تھی، پہلے ہی گھر کی ساری ذمہ داری ان کے اوپر تھی اور پھر مجھے بیمار دیکھ کر وہ بہت زیادہ پریشان ہو جاتی۔ لیکن مجھے کیا معلوم تھا کہ میرا سردی اور جاڑے سے کپ کپاتا وجود اچانک ہی پسینہ پسینہ ہو جائے گا۔ میں جس بھابھی کی فکر میں دبے پاؤں اندر داخل ہوئی تھی، میری وہ بھابھی تو اندر الگ ہی انداز میں بیٹھی تھی۔ گھر کے اندر کا منظر ہی ایسا تھا کہ میرے ہوش اڑ گئے تھے۔ میری بھابھی لاؤنج میں ہی موجود تھی اور وہ اکیلی نہیں تھی بلکہ ان کے ساتھ 3 مرد موجود تھے، جنہیں دیکھ کر میری جان نکل گئی تھی کیونکہ وہ ہٹے کٹے مرد میرے لیے بالکل انجان تھے اور میری بھابھی رات کے اس پہر ان مردوں کے ساتھ۔ میرا نام جویریہ ہے اور میں ساہیوال شہر کے ایک بڑے اسپتال میں ڈاکٹر ہوں۔ مجھے اکثر نائٹ شفٹ ملتی تھی کیونکہ ہمارے اسپتال کی گائنی ڈاکٹر ہم 2 ہی تھیں، یعنی کہ میں اور ڈاکٹر ماریا۔ باقی ساری ڈاکٹرز کو 2 اضافی ڈاکٹرز کی سہولت تھی، جبکہ ہمارے ساتھ ایسا کوئی تیسرا اسپیشلسٹ نہیں تھا، سو میں اکثر 3 شفٹ کی ڈیوٹی کرتی تھی۔ میرے بھائی کہتے تھے کہ مریض تو کسی بھی وقت آ سکتا ہے، پھر کیا دن کی ڈیوٹی اور کیا رات کی۔ سچ کہوں تو مجھے نائٹ ڈیوٹی آسان بھی لگتی تھی، تقریباً سارے ہی مریض دوا کھا کر سو جایا کرتے تھے اور اسی لیے رات کو کام بھی اتنا نہیں ہوتا تھا، جبکہ دن کی ڈیوٹی میں تو ایک کے بعد ایک مریض کو دیکھتے ہی رہنا پڑتا تھا اور پھر او پی ڈی میں بے تحاشا رش ہوتا تھا۔ اسی لیے میں بہت آرام سے نائٹ ڈیوٹی بھی کر رہی تھی اور مجھے اس اسپتال میں ڈیوٹی کرتے ہوئے تقریباً 4 سال کا عرصہ ہونے والا تھا۔ میری منگنی میرے ماموں زاد سے ہوئی تھی اور وہ اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کے لیے پردیس گیا ہوا تھا۔ اس کی واپسی تک مجھے اس کا انتظار کرنا تھا۔ میرے ابا کا انتقال 6 سال پہلے ہو چکا تھا اور اسی وقت میرے ماموں نے مجھے اپنے بیٹے احرام کے لیے مانگ لیا تھا اور ہمارے گھر کا خرچہ بھی ماموں جان ہی چلایا کرتے تھے۔ انہی کی وجہ سے آج میں ڈاکٹر تھی اور میرا بڑا بھائی خاور کیمسٹ بن چکا تھا۔ ماموں نے ہمیں کبھی کسی چیز کی محرومی نہ ہونے دی تھی۔ میری اماں کے انتقال کو بھی اب 1.5 برس ہو چکے تھے اور یہ آج سے کوئی 6-7 ماہ پہلے کی بات تھی جب ایک رات میرے بھائی اچانک مجھے اپنے دوست کے گھر لے گئے اور وہاں ایک خوبصورت اور جوان لڑکی اس کے ساتھ کمرے میں داخل ہوئی۔ بھائی کے ساتھ اتنی حسین لڑکی کو دیکھ کر حیران رہ گئی۔ اس کی دمکتی رنگت اور چمکتی ہوئی آنکھیں بہت ہی خوبصورت تھیں۔ چہرہ اتنا کومل اور نازک تھا کہ کسی پری کا گمان ہوتا تھا۔ میں بہت دلچسپی سے اس لڑکی کو دیکھ رہی تھی جو میرے لیے تو کوئی حور تھی۔ بھائی نے اسے میرے سامنے بٹھایا اور کہنے لگے، اس کا نام رابعہ ہے اور یہ تمہاری بھابھی بننے جا رہی ہیں۔ بھائی کے لفظوں پر میری آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی تھی۔ پھر جھٹ پٹ نکاح ہو گیا۔ بھائی کہہ رہے تھے کہ اب یہ ہمارے گھر میں ہمارے ساتھ ہی رہے گی، تم اسے اپنی دوست بھی سمجھ سکتی ہو۔ بھائی کی بات سن کر میرے سر پر آسمان گر پڑا تھا۔ میرے اکلوتے بھائی نے جس طرح مجھے اچانک بتا کر شادی کی تھی، میرے سارے ارمانوں پر پانی پھر گیا تھا۔
میں تو اپنے بھائی کی دلہن بہت دھوم دھام سے لانا چاہتی تھی اور بھائی نے راتوں رات ہی شادی کر لی تھی۔ خیر رابعہ بھابھی اتنی خوبصورت تھی کہ میں بھائی کی پسند کی داد دیے بغیر نہ رہ سکی تھی، لیکن بھائی کو اتنی جلدی شادی کیوں کرنی پڑی تھی یہ بات مجھے سمجھ نہیں آئی تھی۔ اگر وہ مجھے رابعہ بھابھی کے بارے میں بتاتے تو میں خود ان کا رشتہ لے کر جاتی اور ہم اچھی طرح سے ان کی شادی کرتے۔ رابعہ بھابھی کے سامنے مجھے یہ بات پوچھنا کچھ اچھا نہیں لگتا تھا، اسی لیے میں نے بھائی سے پوچھ تاچھ کا سلسلہ صبح پر چھوڑا اور خود نائٹ ڈیوٹی کے لیے نکل گئی۔ لیکن ساری رات میں یہی سوچتی رہی کہ رابعہ بھابھی کا معاملہ کیا ہے اور وہ بھائی کو کہاں مل گئی۔ بھائی نے اس طرح اچانک سے شادی کیوں کی؟ انہی سوچوں میں صبح ہو گئی اور جب میں صبح گھر لوٹی تو دیکھا کہ بھائی باورچی خانے میں کھڑے اپنے لیے چائے بنا رہے تھے، جبکہ رابعہ بھابھی مجھے کہیں نظر نہیں آئی تھی۔ یقیناً وہ اپنے کمرے میں تھی۔ میں اپنا پرس رکھ کر فوراً بھائی کے سر پر پہنچ گئی۔ وہ مجھے دیکھ کر مسکرائے اور کہنے لگی، مجھے پتا ہے میری بہن کے پاس بہت سارے سوالات موجود ہیں، میں خود تمہیں ہر سوال کا جواب دوں گا، چلو میرے ساتھ ہم بیٹھ کر چائے پیتے ہیں۔ میں بھائی کے ساتھ ہی ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھ گئی اور بھائی نے مجھے رابعہ بھابھی کے بارے میں بتانا شروع کیا۔ رابعہ بھابھی بھائی کی گہرے دوست کی چھوٹی بہن تھی اور بھائی اپنے دوست کے پاس ان کے ابا کے انتقال میں شریک ہونے گئے تھے۔ رابعہ بھابھی کے ابا کے انتقال کے بعد وہ کل رات بالکل بے آسرا ہو گئی تھی۔ ان کے کسی بہن بھائی نے انہیں اپنے پاس رکھنا گوارا نہ کیا تھا۔ کرایہ نہ ادا کرنے کی وجہ سے مالک مکان نے انہیں اسی وقت گھر سے نکلنے کا حکم دیا تھا۔ رابعہ بھابھی کے ابا کے علاج پر اس قدر پیسہ لگ چکا تھا کہ نوبت فاقوں تک آ گئی تھی، اسی لیے بھائی نے ان سے نکاح کیا اور اپنے گھر لے آئے۔ بھائی کی بات سن کر میں حیران رہ گئی تھی کہ آج کے دور میں کیسے بہن بھائیوں کا خون اتنا سفید ہو گیا ہے کہ کسی نے اپنی بہن کو ہی اپنے ساتھ رکھنا گوارا نہ کیا اور ایک انجان مرد کے ساتھ اس کا نکاح کر کے اسے بیچ دیا۔ بھائی کہہ رہے تھے کہ انہوں نے یہ شادی صرف اللہ کی رضا کے لیے کی ہے، کیونکہ اس طرح ایک یتیم لڑکی کو سہارا مل جاتا۔ میں اپنے بھائی کے فیصلے پر خوش تھی کہ انہوں نے کسی کا بھلا کرنے کی کوشش کی تھی، اور رابعہ بھابھی تو ویسے ہی بہت خوبصورت اور جوان تھی۔ ایسی بھابھی تو شاید مجھے چراغ لے کر ڈھونڈنے سے بھی نہ ملتی۔ ہم دونوں بہن بھائی باتیں کر رہے تھے کہ رابعہ بھابھی بھی ہمارے پاس چلی آئیں اور میرے ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں میں تھام کر کہنے لگی کہ آج سے تم میری دوست ہو۔ ان کی بات سن کر میں خوش ہو گئی، کیونکہ اکیلی بہن ہونے کی وجہ سے میں بھی کسی کے ساتھ کے لیے بہت زیادہ ترسا کرتی تھی۔ کچھ دنوں میں مجھے اندازہ ہو گیا کہ رابعہ بھابھی ایک بہت اچھی اور خوش اخلاق عورت ہے، جنہوں نے آتے ہی ہمارے گھر کی ذمہ داری اپنے کندھوں پر اٹھا لی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ میں 12 گھنٹے کی ڈیوٹی کر کے آتی ہوں، اسی لیے انہوں نے گھر کے سارے کام کاج خود کرنے کی شروع کر دیے۔ میرے منع کرنے کے باوجود بھی وہ سکون سے نہ بیٹھتی تھی۔ میں اور بھائی پوری طرح مطمئن ہو گئے تھے کہ ہمارے گھر ایک بہت خوبصورت اچھی عورت آئی ہے، جس نے ہمارے گھر کو گھر بنا دیا ہے۔ ماموں جان کو جب اس شادی کا علم ہوا تو وہ بھی بھابھی سے ملنے کے لیے آئے اور بھائی کی پسند کی داد دیے بغیر نہ رہ سکے۔ اماں کا سارا خاندانی زیور بھی ماموں جان کے پاس تھا۔ ماموں جان نے اسے بھی بھابھی کو چڑھا دیا اور تحفتاً بہت سارے پیسے دیے۔ بھابھی نے پورے خاندان کا ہی دل جیت لیا تھا۔ میری فون پر اکثر احرام سے بات ہوتی رہتی تھی اور وہ مجھے تنگ کرنے کے لیے کہتے کہ تمہاری بھابھی تو کوئی جادو کرتی ہیں جو ہر کوئی ان کی تعریف کرتا ہے۔ احرام کی بات پر میں ہنس پڑتی تھی۔ میری بھابھی ہمیشہ دوسروں کی مدد کرتی ہیں اور خوش اخلاقی سے پیش آتی۔ ہمارے گھر میں نند بھابھی جیسا کوئی جھگڑا نہیں تھا۔ میں جب ساری رات کی تھکی صبح گھر لوٹتی تو باقی کا سارا دن سو کر گزار دیا کرتی تھی۔ مجھے تو بھابھی سے صحیح بات کرنے کا موقع نہیں ملتا تھا، تو لڑائی جھگڑے کی تو بات ہی نہیں تھی۔ بھابھی کی شادی کو 10 دن کا عرصہ ہی گزرا تھا کہ بھائی کی کینیڈا میں بہت اچھی نوکری لگ گئی تھی۔ دراصل بھائی نے اس نوکری کے لیے بہت پہلے سے اپلائی کیا ہوا تھا، لیکن نوکری ابا کی ہوئی تھی۔ جب بھائی کی شادی ہو چکی تھی، بھائی نے رابعہ بھابھی سے مشورہ مانگا تو بھابھی نے کہا کہ اگر آپ اپنا مستقبل بنانے کے لیے جانا چاہتے ہیں تو مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے۔ جب تک جویریہ کی شادی نہیں ہو جاتی میں یہاں پر اس کے ساتھ رہوں گی اور پھر بعد میں آپ مجھے اپنے پاس بلا لیجیے گا۔ رابعہ بھابھی کی سمجھداری نے مجھے اور بھائی کو بہت زیادہ متاثر کر دیا تھا۔ بھائی دوسرے ہی مہینے مجھے اور بھابھی کو چھوڑ کر کینیڈا چلے گئے اور ہم دونوں عورتیں اکیلی رہ گئیں۔ بھائی کے جانے کے بعد بھابھی نے پاس پڑوس والوں سے میل جول بڑھا لیا تھا۔
بھابھی مجھے خود بتاتی کہ ان کے پاس بہت ساری عورتیں آنے جانے لگی ہیں جو محلے کی ہیں، جس کو مدد کی ضرورت ہوتی ہے بھابھی خود اس کی مدد کر دیتی ہیں۔ یہ سن کر مجھے خوشی ہوتی کہ بھابھی بھی بھائی کی طرح ہی ہیں۔ میرے بھائی بھی فوراً ہی دوسروں کی مدد کے لیے ہاتھ بڑھاتے تھے۔ بھائی کو گئے 2-4 دن ہی گزرے تھے کہ بھابھی میں مجھے عجیب سی تبدیلی نظر آنے لگی تھی۔ میں جب نائٹ ڈیوٹی کر کے گھر پہنچتی تو بھابھی جاگ رہی ہوتی اور ان کی آنکھوں میں ایسی سرخی نظر آتی جیسے وہ رات بھر سوئی نہ ہو۔ کبھی کبھی وہ لنگڑا کر چلتی ہوئی دکھتی تو کبھی ان کے پیروں میں سوجن ہوتی۔ کبھی کبھی تو مجھے یہ دیکھ کر بھی حیرانی ہوتی تھی کہ اتنی سردی کے موسم میں بھی وہ صبح صبح نہا کر بیٹھی ہوئی تھی۔ ان کے بالوں سے ٹپکتا ہوا پانی دیکھ کر مجھے کپ کپی طاری ہو جاتی تھی۔ بھائی کی غیر موجودگی میں ان کا صبح سویرے نہا کر تیار نظر آنا بھی میرے لیے اچنبھے کی بات تھی۔ وہ مجھے ناشتہ کرواتی اور میں اپنے کمرے میں جا کر سو جاتی۔ اس کے بعد سارا دن گھر میں کیا ہوتا مجھے کچھ خبر نہ تھی۔ کبھی کبھی دن کی ڈیوٹی سے واپس شام کے وقت مجھے لان میں بھابھی کے ساتھ کچھ عورتیں نظر آ جایا کرتی تھی۔ کچھ دن ایسے ہی گزرے اور پھر ایک رات بھابھی اسپتال چلی آئیں۔ بھابھی کو اسپتال میں دیکھ کر میں حیران رہ گئی۔ آدھی رات کے وقت وہ میرے پاس آئی تھی اور انہوں نے مجھ سے جسم کے درد کی دوا مانگی۔ میں نے بھابھی سے کہا کہ یہ دوا تو خاص ایام کے لیے ہے، آپ کو اس کی کیا ضرورت پیش آ گئی ہے، اور وہ بھی رات کے اس وقت؟ سب خیریت تو ہے نا بھابھی؟ بھابھی نے مسکرا کر کہنے لگی تمہارے بھائی کے جانے کے بعد اب ان کی زندگی میں فی الحال ایک ہی مقصد ہے کہ وہ دوسرے لوگوں کی مدد کرنا چاہتی ہیں اور اسی وجہ سے اس وقت بے آرامی میں مبتلا ہیں۔ دوا وہ اپنے لیے لے رہی ہیں، انہیں اس دوا کی بہت ضرورت ہے۔ میں نے بھابھی سے کہا کہ آپ مجھے ایک فون کر دیتی، میں واپس گھر آتے ہوئے دوا لے آتی۔ آپ کو رات کے وقت اکیلے آنا پڑا ہے، انہیں اس دوا کی بہت ضرورت ہے۔ میں نے بھابھی سے کہا کہ آپ مجھے ایک فون کر دیتی، میں واپس گھر آتے ہوئے دوا لے آتی۔ آپ کو رات کے وقت اکیلے آنا پڑا ہے۔ بھابھی کہنے لگی کہ وہ اکیلی کہاں آئی ہیں، ڈرائیور کے ساتھ آئی ہیں۔ بھائی نے جانے سے پہلے ایک بھروسے مند ڈرائیور کو ہمارے لیے رکھ دیا تھا۔ میں نے بھابھی کو وہ دوا دی اور بھابھی کو اپنے کمرے میں آرام کرنے کو کہا تو وہ فوراً ہی وہاں چلے گئیں۔ میں سوچ رہی تھی کہ بھابھی کن لوگوں کی مدد کر رہی ہیں کہ انہیں اس طرح دوا کی ضرورت ہے، اور پھر اس رات ہی ایسا ہونے لگا جب میری نائٹ ڈیوٹی ہوتی کہ بھابھی رات کے کسی بھی وقت ہسپتال چلی آتی اور مجھ سے کمرے میں سونے کی اجازت لے جاتی۔ میرے پوچھنے پر بس وہ اتنا ہی کہتی کہ کچھ روز سے طبیعت بوجھل سی ہے اور وہ یہیں آرام کرنا چاہتی ہیں، اور اس کے سوا کوئی بات نہیں۔ شاید وہ اکیلے رہنے سے گھبرا رہی تھی کہ شام کے وقت ہمارے گھر میں شاید ڈر جایا کرتی تھی، مگر اب کچھ عرصے سے یہ سلسلہ ختم ہو چکا تھا۔ میں نے احرام کو بھی فون کر کے یہ بات بتائی تھی۔ احرام میری بات سن کر کہنے لگے کہ شوہر کی غیر موجودگی میں اگر وہ اپنے آپ کو محفوظ رکھنا چاہتی ہیں تو اس میں کیا برائی ہے، تم انہیں ان کی مرضی سے جینے دو، ہر بات کو اتنا نہ سوچا کرو۔ میں بھی اپنی ڈیوٹی کی طرف سے اس قدر مصروف ہو گئی تھی، اور خاص کر جب سے ڈاکٹر ماریہ گئی تھی مجھے بھابھی پر توجہ دینے کی فرصت ہی نہیں ملی تھی۔ لیکن پھر جب مجھے شدید بخار چڑھا اور میری حالت دیکھتے ہوئے ڈاکٹر خولا نے مجھے گھر بھیجا تو مجھ پر ایسا راز کھلا کہ میں دنگ رہ گئی۔ بھابھی کے سامنے آنے کی بجائے میں نے چھپ کر اندر کے منظر کو دیکھا اور خاموشی سے اپنے کمرے میں چلی گئی۔ بھابھی کو میرے آنے کی خبر بھی نہیں ہو سکی تھی۔ میں نے سیدھے اپنے بھائی کو فون لگایا اور جو کچھ دیکھا تھا انہیں سنا دیا، اور بھائی سے کہا کہ وہ پہلی ممکنہ فلائٹ لے کر واپس چلے آئیں۔ بھائی کہنے لگے کہ وہ پہلی ایک دفعہ فون پر اپنی بیوی سے پوچھیں گے کہ یہ سب کیا ہو رہا ہے، لیکن میں نے بھائی کو سختی سے منع کر دیا کہ فی الحال بھابھی سے کچھ بھی کہنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ یہاں آئیں تو پھر ہم مل کر بات کریں گے۔ بھائی کو آنے میں پورے 12 دن لگے تھے، اور یہ 12 دن میں نے جس طرح اذیت میں گزارے تھے صرف میں ہی جانتی تھی۔ میں نے بھابھی کے سامنے بالکل بھی یہ بات ظاہر نہیں کی تھی کہ میں ان کا سچ جان گئی ہوں۔ 12 دن بعد جب بھائی لوٹے تو میں نے بھائی سے کہا کہ وہ شام کے وقت گھر نہ آئیں، بلکہ آدھی رات کے اندھیرے میں گھر میں داخل ہوں۔ میں بھی ہسپتال کی ڈیوٹی سے نکل کر بھائی کے ساتھ آدھی رات کو اپنے ہی گھر میں چوروں کی طرح داخل ہوئی تھی۔ میری بھابھی لاؤنج میں بیٹھی کسی کے ساتھ فون پر باتوں میں مصروف تھی، اور ان کی باتوں نے میرے اور بھائی کے ہوش اڑا دیے تھے۔ بھائی کو بھی اپنی سماعتوں پر یقین نہیں آیا تھا کہ جس لڑکی کو بھائی نے بے آسرا سمجھ کر اپنے گھر کی عزت بنایا تھا وہی ان کی زندگی میں داغ لگا گئی تھی۔ میں اور بھائی اچانک ہی بھابھی کے سامنے آئے تو ان کے ہوش اڑ گئے اور وہ پھٹی پھٹی نگاہوں سے ہم دونوں کو دیکھنے لگی۔
بھائی نے بھابھی کے ہاتھ سے فون چھینا اور کہا کہ اب تم خود اپنے منہ سے اپنا سارا سچ سناؤ گی ورنہ اچھا نہیں ہوگا۔ پہلے تو بھابھی گھبرا گئی اور ان کے چہرے کا رنگ بدل گیا، لیکن جب بھائی نے سختی سے دوبارہ اپنا سوال دہرایا تو بھابھی نے سچ بتانا شروع کیا۔ بھابھی نے بتایا کہ ان کے ابا کی کئی سالوں سے حالت بہت زیادہ خراب تھی۔ دو بھائی شادی کر کے اپنی بیویوں کو لے کر الگ ہو چکے تھے اور شادی شدہ بہن نے بھی کبھی پلٹ کر ان کی اور ان کے ابا کی حالت نہ پوچھی تھی۔ جب جوان پونجی ختم ہو گئی اور حالت فاقوں پر آنے لگی تو جیسے تیسے بھابھی مانگ تانگ کر گزارا کرنے لگی، لیکن انتقال سے کچھ دن پہلے ان کے ابا کی حالت اتنی بگڑی کہ انہیں مجبوراً اپنے ابا کو اسپتال لے جانا پڑا، اور چونکہ ان کے پاس علاج کے لیے پیسے نہیں تھے اس لیے اسپتال والوں نے علاج کے لیے منع کر دیا۔ بہت مجبور ہو کر بھابھی نے اپنے بھائیوں سے ادھار مانگا تو ان کے بھائیوں نے صاف انکار کر دیا۔ سب نے ہی اپنی مجبوریوں کے ایسے رونے روئے کہ بھابھی خاموش ہو گئی۔ وہ اپنے بوڑھے باپ کو اس حالت میں سسکتے ہوئے بھی نہیں دیکھ سکتی تھی، اسی لیے ایک دن پریشانی کے عالم میں وہ اپنے ابا کی خاطر اپنی سنگ دل بہنوئی کے گھر چلی گئی اور ان سے ادھار کا تقاضا کیا۔ ان کے بہنوئی نے کچھ وعدے کے پر ادھار دے دیا اور ساتھ ہی کچھ کاغذات پر دستخط بھی لیے۔ بھابھی نے اپنی پریشانی میں ان کاغذات پر دستخط کیے اور پیسوں سے اپنے ابا کا علاج شروع کروا دیا۔ علاج کے باوجود بھی بھابھی کے ابا ٹھیک نہ ہو سکے اور ان کا قضاء الہی سے انتقال ہو گیا۔ بھابھی اس قدر صدمے میں تھی اور پھر بے آسرا ہونے کی وجہ سے انہیں کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا، اسی لیے جب بھائی نے شادی کا کہا تو وہ راضی ہو گئی اور اسی رات بھائی سے نکاح کر کے ہمارے گھر چلی آئیں۔ بھابھی کو لگا تھا کہ وہ دکھوں کے دلدل سے نکل آئی ہیں اور اب ان کی زندگی میں آسانی ہوگی، لیکن یہ بات اس وقت غلط ثابت ہوئی جب ان کے بہنوئی نے انہیں فون کیا اور ملنے کے لیے بلایا۔ یہ اس وقت کی بات تھی جب بھائی کینیڈا جا چکے تھے۔ بھابھی سمجھی کہ شاید وہ پیسوں کے تقاضے کے لیے بلا رہے ہیں، اسی لیے مجھے بنا بتائے ہی ایک دن وہ ان سے ملنے چلی گئیں۔ بھابھی نے سوچا تھا کہ وہ مزید کچھ دن کی مہلت اور مانگیں گی اور پھر بھائی سے بات کر کے ان کو پیسے انہیں لوٹا دیں گی، لیکن وہاں جا کر تو بھابھی پر آسمان گر پڑا جب ان کے بہنوں نے ان سے پیسوں کی واپسی کے بجائے بھائی سے طلاق لینے کا مطالبہ کیا۔ انہوں نے بھابھی کے سامنے وہ کاغذات رکھے جس پر بھابھی نے دستخط کیے تھے، دراصل وہ کاغذات نکاح نامہ تھا۔ انہوں نے بھابھی سے اس پر دستخط کروائے تھے اور اب وہ بھابھی کو بلیک میل کر رہے تھے کہ وہ بھائی کو چھوڑ کر ان کی آوارہ شرابی بھائی کے ساتھ اپنی زندگی گزاریں۔ بھابھی نے پریشانی کے عالم میں جن کاغذات کو پڑھنا تک گوارا نہیں کیا تھا، وہ کاغذات ان کی پوری زندگی بدلنے والے تھے۔ بھابھی نے اپنے بہنوئی عمران صاحب کے آگے ہاتھ جوڑے اور منتیں کی۔ یہ سب جھوٹ ہے، دھوکہ ہے۔ انہوں نے 1,00,000 روپے کا قرض ضرور لیا تھا لیکن کسی نکاح نامے پر دستخط نہ کیے تھے، لیکن عمران صاحب تو انہیں بلیک میل کر رہے تھے کہ وہ بھابھی پر نکاح کرنے کا کیس بنائیں گے، کیونکہ کاغذات کے مطابق پہلا نکاح ان کا عمران صاحب کے بھائی سلطان سے ہوا تھا۔ بھابھی بہت زیادہ خوفزدہ ہو گئی تھی، انہیں سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ یہ بات بھائی کو بتائیں یا نہ بتائیں۔ انہیں لگ رہا تھا کہ میں اور بھائی ان کی بات پر یقین نہیں کریں گے، جس طرح ان کے گھر والوں نے انہیں اپنانے سے انکار کیا تھا۔ اگر بھائی بھی ایسا ہی کرتے تو ان کی زندگی ہمیشہ کے لیے تباہ ہو جاتی، اسی لیے انہوں نے یہ راز ہم سے چھپا لیا۔ عمران صاحب انہیں بلیک میل کر کے ہر رات اپنے گھر بلانے لگے، مگر بھابھی نے خود کو بچانے کی خاطر میرے پاس آنا شروع کر دیا۔ پر زیادہ عرصہ تک یہ سب نہ چل سکا کیونکہ ان لوگوں نے گھر چلے آنے کی دھمکی دی اور مجبوراً بھابھی کو تیار ہو کر ان کے پاس جانا پڑتا۔ وہ مجھے باتوں باتوں میں ٹٹولتی کہ مجھے کب تک گھر آنا ہے اور ان کے جانے کا مجھے علم تو نہیں ہوگا۔ وہ سلطان کے پاس جاتی اور انہیں دودھ میں نیند کی دوا ملا کر پلا دیتی اور پھر ساری رات وہیں خاموشی سے گزار کر صبح کے قریب گھر لوٹ آتی۔ لیکن یہ سب ہمیشہ نہیں چل سکتا تھا، اسی لیے اس رات جب میں بخار کی حالت میں اسپتال سے لوٹی تو انہوں نے گھر میں 3 مردوں کو اپنے سامنے بٹھا رکھا تھا۔ وہ تینوں مرد میرے لیے انجان ضرور تھے لیکن بھابھی کے لیے خیر نہیں تھے، بلکہ ان کے بھائی تھے۔ بھابھی نے اپنے بھائیوں کو بلا کر ساری بات بتائی تھی اور کہا تھا کہ اس مسئلے کا کوئی حل نکالیے، نہیں تو میں ہمیشہ کے لیے آپ لوگوں کے سروں پر آ جاؤں گی اور پھر آپ کو ساری زندگی میرا بوجھ اٹھانا پڑے گا۔ جس وقت میں نے بھابھی کی بات سنی تھی، بھابھی اپنے بھائیوں سے کہہ رہی تھی کہ کب تک اپنے شوہروں سے چھپ چھپ کر غیر مرد کے ساتھ رات گزاروں گی، اب میں مزید چھپا کر یہ کام نہیں کر سکتی۔ مجھے لگا تھا کہ شاید بھابھی کوئی گھٹیا اور غلط کام کر رہی ہیں جسے وہ بھائی سے چھپا رہی ہیں، لیکن وہ بیچاری تو عمران صاحب کے گھٹیا پن کا شکار ہو گئی تھی۔ بھابھی روتے ہوئے کہہ رہی تھی کہ ان کے بھائیوں نے اس رات ان سے وعدہ کیا تھا کہ جلد ہی وہ لوگ عمران صاحب کے معاملے کو ختم کر دیں گے، لیکن اب تک ایسا کچھ نہیں ہوا تھا۔
آج رات بھی وہ اسی لیے تیار تھیں کیونکہ وہ سلطان کے پاس جا رہی تھی۔ بھابھی نے روتے ہوئے اپنی بھائی کو یقین دلایا کہ انہوں نے اپنی عزت پر کوئی آنچ نہیں آنے دی، بلکہ وہ سلطان کو ایسی دوائیاں کھلاتی ہیں جن سے وہ بے ہوش ہو جاتا ہے، اور خود بھی وہ خاص دوائی کھاتی ہیں جن سے انہیں ہر وقت خاص ایام رہتے ہیں، جس کی وجہ سے نہ سلطان ان کے قریب آتا ہے اور نہ ہی وہ کسی گناہ کا شکار ہوتی ہیں۔ البتہ اس دوا کی وجہ سے بھابھی کو اس قدر کمزوری ہو گئی تھی کہ ان کے لیے کھڑا ہونا مشکل ہو رہا تھا۔ ان کے پیروں میں بہت زیادہ سوجن بھی آ گئی تھی اور انہیں بار بار غسل کی ضرورت پیش آتی تھی۔ بھابھی کی آنکھیں ان کی سچائی کو بیان کر رہی تھی۔ بھائی نے میری طرف دیکھا اور کہنے لگے کہ اپنی بھابھی کے کردار پر کیچڑ اچھالنے سے پہلے ایک دفعہ پورا سچ جان لینا چاہیے تھا۔ ان کا کہنا تھا کہ مجھے رافعہ سے نکاح کرنے کا ان کی بہن رافعہ نے کہا تھا اور اپنے بھائیوں کے بارے میں اور شوہر کے مزاج کا بتا کر خاموش رہنے کا وعدہ بھی لیا تھا۔ اس لیے میں نے اپنے طور پر ان سے نکاح کی خواہش کی تھی۔ میں خود بھی بھابھی کے آگے شرمندہ تھی، اور پھر بھائی نے عمران صاحب کے گھر جا کر نہ جانے ان سے کیا کہا تھا کہ وہ لوگ ہمیشہ کے لیے بھابھی کی زندگی سے نکل گئے تھے۔ بھابھی غریب تھی، بے آسرا تھی، اور اسی بات کا فائدہ عمران صاحب جیسے بغیرت شخص نے اپنی بیوی کے علم میں لائے بغیر فائدہ اٹھایا تھا۔ لیکن جہاں اس معاشرے میں عمران صاحب اور سلطان جیسے بغیرت انسان موجود ہیں، وہیں میرے بھائی جیسے باکردار شخص بھی موجود ہیں، جنہوں نے نہ صرف بھائی کو سہارا دیا بلکہ ان کی عزت کے محافظ بھی بن گئے۔ کبھی کبھی مجھے اپنی بھابھی کے بھائیوں پر حیرت ہوتی ہے جنہوں نے اپنی معصوم بہن کو دنیا کی ٹھوکروں پر چھوڑ دیا۔ کیا ان کے ساتھ کبھی برا نہیں ہوگا؟ کیا جیسے انہوں نے اپنی بہن کو ٹھکرایا انہیں کوئی ٹھوکر نہیں ملے گی؟ کیا ان کا کیا کبھی ان کے سامنے آئے گا؟ آپ لوگوں کو کیا لگتا ہے کہ ایسے لوگوں کا انجام کیسا ہوگا؟